سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ حاضرین کرام، بات یہ ہے کہ جس آدمی نے کبھی اپنے خود اشتہار چھاپے تھے کہ میں ہرگز نبی نہیں ہوں، نہ نبی کہلانا چاہتا ہوں اور نہ کہلواؤں گا، جب کہلوانا شروع کیا تو جھوٹا تو اسی تاریخ ثابت ہو گیا۔ تو جھوٹے نبی ہوتے ہیں؟ جس کلمے میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہو، دور یا قریب کے معنی میں، ان معنوں میں سے ایک کی طرف پھیرنے کا نام تعویل ہے۔ تعویل کا یہ معنی نہیں کہ جو بات ہے اس کے الٹ کرنے کا نام بھی تعویل ہی ہے۔ یہ کاٹ کے الوؤں کا یہ طریقہ کار ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی آمد کے بارے میں ہے کہ وہ آئے گا اور ہم نے کہہ دیا وہ آ چکا ہے، یہ تعویل ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ جس تاریخ وہ آئیں گے اس وقت لوگ کہیں گے وہ آ چکے ہیں، تو یہ تعویل ہوگی۔ جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے یہ اطلاع دی تھی کہ وہ آئے گا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، نام نامی اس میں گرامی اس کا احمد ہے۔ تو جب سرکار تشریف لائے لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ آ گئے، تو یہ تعویل ہے۔ مطلب جس بات کی اطلاع کی گئی تھی اس کے ہو جانے کی خبر ہے۔ پاگل خبر کو تعویل نہیں کہتے۔ اچھا، اور لطف کی بات یہ غالباً 33 مرتبہ، غالباً کا لفظ اس لیے میں کہتا ہوں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 32 مرتبہ یا 33 مرتبہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، لیکن جتنی مرتبہ نام لیا عیسیٰ ابن مریم کہا۔ سمجھتے ہو؟ رجسٹری لکھی جاتی ہے نا زمینوں کی، تو جس وقت وہ بار بار نام دہرایا جاتا ہے تو پھر وہ من مضر جو فلاں ابن فلاں ہوں، مطلب بات پکی ہو جائے کہ کوئی اور نہ بیچ میں گھس آئے۔ 33 مرتبہ اگر قرآن مجید نام لے اور ایک مرتبہ بھی حضرت عیسیٰ کو الگ نہ ذکر کرے، عیسیٰ ابن مریم کہے، کیا مطلب؟ کہ بعد میں کوئی بھائی مان آئے گا، وہ اس میں سمگلنگ کرنا چاہے گا، نام تعویل رکھے گا۔ بھائی ایمان 33 مرتبہ تیرا راستہ روکا ہے، تعویل کس طرح کرتا ہے؟ علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے۔ ان کا 33 مرتبہ ابن مریم کیوں کہا؟ کہ دراصل اس ابن مریم کی بحث تھی جس کا باپ کوئی نہیں۔ تیرا تو بھائی ایمان باپ ہے، اس باپ کے بارے میں نسبت کرتے تھے خدا کا بیٹا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے مولانا کے لیے؟ لیکن سروے کرنے والے لوگوں نے بھی کیا کمال کیا۔ 33 مرتبہ نام آیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ مریم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ اسٹیبلش ہو جائے ہماری گفتگو اس شخصیت کے بارے میں جس کا باپ کوئی نہیں۔ تو کچھ بھی کہہ، تیرا باپ مرتضیٰ بیگ ہے تو مرتضیٰ بیگ کا بیٹا ہو کر وہ عیسیٰ کس طرح بنتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ 33 مرتبہ نام لے کے کیوں پروردگار عالم نے ابن مریم کہا ہے؟ کہا لوگ کہتے یہ ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے، مطلب ہمارا روح سخن اس عیسیٰ کی طرف ہے جس کو لوگ روزانہ کی بول چال میں خدا کا بیٹا ہونے کا الزام دیتے ہیں، جس کی ماں کو خدا کی بیوی ہونے کا الزام دیتے ہیں۔ تیری ماں کو خدا کی بیوی ہونے کا الزام دیا لوگوں نے، تو پھر تیری سوچ کو، اس کا نام تعویل ہے، اس کا نام تحریف ہے، تعویل نہیں۔ تمہیں تعویل اور تعریف میں فرق جاننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ پھر ابن مریم کیوں کہا؟ کہ عربوں کی عادت ہے، مرتے مر جاتے تھے، مجلس میں بیوی کا نام نہیں لیتے تھے۔ رب نے کہا یہ بغیر باپ کے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ کہ مریم میری بیوی ہے، اگر میری بیوی ہوتی تو 33 مرتبہ لوگوں کی مجلس میں نام لیتا۔ اب کر تعویل،
وہ ابن مریم کہنے سے مطلب مراد یہ ہے کہ تم اس کو میرا بیٹا کہتے ہو، یہ بات غلط ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ دوسرا، مریم کو میری بیوی کہتے ہو، اگر میری بیوی ہوتی تو میں 33 مرتبہ اس کا نام نہ لیتا۔ تیری ماں کے بارے میں یہ بات ہے؟ تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، یار نام تو روشن کری سے ٹیسٹ کرا رہے ہیں، ہمیں 100 جتی ہر باری کے مارن ہونی سے رہ جو کوئی پہاڑیا کسے مسیتی اسی بڑیا نا مسیتی بڑا پیشاب کر سے ٹیسٹ بندے مارن لگی پہ مڑی گران گیا تھا کھڑا مارے نا ایک بڑی اوپنی بات ہونا کیا اس طرح میں کی مارن لگے تو پہاڑیے ٹپی کی ابرو آخرے اگر میں سوچ رہا مارے میں یہ سر چھڑی سٹرس 100 نہ پوری کر دیتی، دوسرا اب روئی کی میں نہ چھیڑ دیتا، جانے نہ پتر ہیں لکھ لکھ لعنت بھئی برسنی اس باؤ واسطے کیڑا عذاب تو مہیا کیتا ہے۔ یہ اس عیسیٰ کا نام ہے جس کی ماں کی برتری قرآن بیان کرتا ہے، وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اس کو رب نے پاک کیا ہے، اس کو اس وقت کے عالمین کی خواتین پر اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، قرآن بیان کرتا ہے وہ کون سا عیسیٰ تھا۔ وہ عیسیٰ تھا کہ جس وقت لے کر کے جناب مریم آئیں، رب کہتا ہے میں اس عیسیٰ کی بات کرتا ہوں کہ جس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، بیت اللحم میں جس کی ولادت ہوئی، قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم میں تیرے بیٹے کی بات کرتا ہوں، اے مریم میں تیری بات کرتا ہوں، قیامت کی صبح تک یہ بات چلتی رہے کہ تو اس وقت پانی کی تلاش میں بچے کو جنم دیا ہے تو بغیر تیرے ارادے کے سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں۔ رب سے تعلق بھی بڑی بادشاہی ہے، رب سے تعلق پیدا کر لو نا، ارادہ پیدا ہو جائے، خدا کی رحمتیں نعمتیں چل چل کے آتی جاتی۔ اچھا یہ ہم نے اپنی مرضی سے کر لیا، اب تیری مرضی، اب ایک سیکشن ایسی رکھتے ہیں جہاں ہم دخل نہیں دیں گے، تیری مرضی پر چھوڑیں گے۔ اُزِّی اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ آج آپ نے بڑی ہمت کی کہ قرات کے ایک نقطے کے وقت موجود تھی، نہیں تو خیر نہیں تھی، میری یاد رکھیں۔ مجھے اس سے سخت اختلاف ہوتا ہے، نعت خان نعت سنا کے بھاگ جاتا ہے فٹافٹ، بھائی سیدھی بات کرنا تجھے نہیں آتی، نعت جو پڑھتا ہے اونٹ سے پٹانگ کر دیتا ہے، ہم تیری بات سن لیتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنتا، وجہ تیری بات میں انفارمیشن کچھ نہیں، ہماری بات میں انفارمیشن ہے۔ کیوں جناب تعویل کی گنجائش ہے؟ جس کا اتنے ڈیفینیشن رب نے بیان کر دی ہے، گنجائش ہے؟ قطعیات میں آپ کو تعویل کرنے کی اجازت ہے بھی؟ قطعیات میں تعویل کی گنجائش ہے نہیں۔ ہاں رب کریم نے فرمایا کہ اے مریم پانی میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اب کھانے کی بات، یہ سامنے ٹھنڈ کھڑے ہیں، پکڑ کے ہلا، موسم نہیں ہے جو بغیر موسم کے دے سکتا ہے، بغیر ہلانے کے بھی دے سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اب پھل تیری مرضی سے ہوں گے، جب چاہے گی، جیسے چاہے گی، جس وقت چاہے گی ملیں گے۔ تیری ماں کی یہ بیک گراؤنڈ ہے، جس وقت وہ لے کر کے اپنے صاحبزادے کو آئیں، تقریباً بشک سنو نا جلد سونا سنیارے کھڑی دے ایک منٹا گال سی نا، نئے سانچے باسی ہوں تو دینے والا ہی سیانی دی سکڑا، میں کہہ دیتا سا، سمجھو گل۔ اب جناب سیدہ مریم لے کے آتی ہیں، رب کہتا ہے میں اس عیسیٰ کی بات کرتا ہوں کہ جب لے کر کے آئیں تو کہنے لگے، اب آپ سب تھوڑی سی میری امداد کرنا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لم تکن امک بغیہ، وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی نیک خاندان کا آدمی تھا،
ہیں؟ یہ نیک خاندان کے آدمی ہیں. ستارہ کیسرا میں لکھا ہوا ضلالت الاوہام میں اندر لکھا ہوا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 50 گھوڑے اس شخص نے مسلمانوں کی مخالفت کے لیے گورنمنٹ برطانیہ کو بمہ سواروں کے پیش کیے تھے. جو مسلمانوں کا غدار ہے اس کو یہ کہنا کہ تیرا باپ اچھا. یہ جناب مریم کی بات ہے کہ تیرا باپ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کی بحث نہیں ہے. ایسا کا باپ ہے ہی نہیں. چنگیاں نہ پتریں پیڑے کام کیوں کر رہے ہیں. حضرت سیدہ مریم کو کہا تیرا باپ بڑا نیک شخص تھا, تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی. اس وقت فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, یہ اس عیسیٰ کی بات قرآن کرتا ہے جس کی ولادت بیت الرحم میں ہوئی ہے. تو فیدری سوچ کو نقشہ موقع واردات قرآن مجید پورا بیان کر رہا ہے, اس کا لے کے آنا بیان کرتا ہے. اس پورے عالم میں ہسٹری موجود ہے. مسلمانوں کے پاس بھی ہے, یہودیوں کے پاس بھی ہے, نصرانیوں کے پاس بھی ہے, دوسرے غیر مسلموں کے پاس بھی ہے. اور جس وقت وہ لے کے آ جاتی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, وہ متنازع فی شخصیت ٹھہری اور مائی صاحبہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. کیا مطلب؟ کسی شیر خار بچے کی طرف ماں اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پوچھو. یہ وہ کرتی ہے جس کو پتا ہو وقت پر بولنے والا یہ بیٹا ہے. جب اشارہ کیا انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. حافظ صاحب ادھر آگے تشریف لے آئے, کیونکہ مجھے باتیں کرنی ہوتی ہے تو کوئی تھوڑی بہت ہی میری ہیلپ کریں. میں حافظ نہیں ہوں. اب مجھے کیا پتا تھا مجھے کوئی سورہ مریم کے بارے میں پوچھے گا. میں کو حافظ تو ہوں نہیں. یہ آیتیں تو خدا کے فضل سے ہی پڑھ رہا ہوں. آگے دیکھا انہوں نے, قوم نے کیا کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. گہوارے میں پڑے ہوئے سے بات کس طرح ہم کریں؟ لگا ادھر تک ہوئے کس طرح گل پہ کریں, ادھر سے باہر ادھر مڑو. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. وہ جانتے ہو کون ہوں؟ عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. پتہ یہ لفظ بولتے وقت کیا مراد ہے؟ یعنی میری ماں پر جو تمہارا یہ الزام ہے کہ خامد اس کا کوئی نہیں ہے, معاذ اللہ سملی عزب اللہ, خاک بدہان دشمنا, اس نے ناجائز طریقے سے یہ بچہ وصول کیا ہے, میں اس وقت کی شہادت دیتا ہوں. کیوں؟ اگر میں اس طرح کا بچہ ہوتا تو عبداللہ کہلانے کا حقدار نہ ہوتا. ہاں, تو پیدائش سے پہلے کے حالات کا علم ہونا اس کا نام علم غیب ہے. پہلی وہی ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہاں, جو کہتے ہیں نبی وہی ہو تو وہی کا کیا معنی سمجھا ہوا ہے؟ جبریل میں وہی کے معنی سمجھنا یہ غلط ہے. میری ایک بحث ہے بڑی لمبی چوڑی ہے, کل بھی یہ بچہ بتا رہا تھا. میں نے کہیں وہی کے اقسام پر گفتگو کی, ایک لمبا لیکچر ہے کہ وہی کی کل کتنی قسمیں ہیں, کتنے فیشن ہیں, کیسے وہی آتی ہے, وصول کس طرح ہوتی ہے. آگے تشریف آگے. اور قرآن کی وہی کس قسم کی ہے. کبھی فرشتہ بیچ میں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا, کبھی کرامن کاتبین کو پتا ہوتا, کبھی نہیں پتا ہوتا. جی وہی ہو رہی ہو, کرامن کاتبین کو کیوں پتا نہ ہو؟ گل سمجھ آئیے؟ دھیان کر سو چنگی طرح نال, میں ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہوں. وہی ہو, کرامن کاتبین کو پتا نہ ہو, پھر کس لیے لگے ہوئے ہیں علیکم الحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہاں, قاضی صلی اللہ پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون, اس کے تحت لکھا ہے. کہا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ذکر جار, یہ فرشتوں کے ریکارڈ میں آتا ہے, ایک ہے ذکر قلبی, ذکر جنانی, ایک ذکر لسانی, ایک ذکر جنانی. ذکر لسانی کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن ذکر جنانی کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس نہیں ہوتا.
ذکر خفی کا فرشتوں کو پتا نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جب جبریل نازل کرتا ہے آپ کے قلب پر کرتا ہے، اس لیے فرشتوں کی اطلاع میں نہیں آنا چاہیے. اب فرشتہ اگر ہے ہی نہیں تو کَأُلْقِيَ فِي رُوعِي، یہ بھی ایک وحی کی فیشن ہے. داؤد علیہ السلام کی وحی اکثر اسی قسم کی تھی. یہ وحی کے پاس میں الوحی المحمدی ایک پوری کتاب ہے اتنی. وحی کی تمام اقسام پر بحث ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے. سمجھو، اب فرشتے کا بیچ میں دخل نہیں ہے. یار یاراں والے جان ہکلے ہو رہا مول نہ کرتے. اب فرشتے سبحان اللہ. جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کون سا علم ہے؟ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کی شہادت صفائی ہے جو بتاتی ہے میں ماں کا گواہ ہوں. گواہ کس بات کا ہوں؟ ناجائز ذریعے سے نہیں آیا. تو آنے سے پہلے کی اگر اطلاع نہ ہو تو ناجائز سے آنے کا جو ذکر ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کی نفی وہ کرے گا جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے علم رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. بالاتفاق بات ہے کہ کتاب اس وقت نہیں ملی ہوئی تھی، کتاب میں بعد میں ملنے والی تھی. اگر کتاب بعد میں ملنے والی تھی، بے شک مصلی پر بیٹھے، یہ آپ کا مسلح ہے، کوئی ایسی میں آپ کا خادم ہوں. بات پلے تو پڑھ رہی ہے نا. یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کی شہادت ہے. اور مجھے کتاب دی، یہ کتاب ملی نہیں تو صیغہ ماضی کا استعمال کرنا. بات بولے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی؟ ملی نہیں ہے کہنا کہ مل چکی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو آنے والا وقت ہے، مستقبل کا علم نبی کی بارگاہ میں ماضی کا درجہ رکھتا ہے. جس طرح ماضی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اس طرح مضارع کے بارے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں. یہ اس عیسیٰ کی بات ہے، یہ اس عیسیٰ کی بات نہیں جس کے بچپن کے زمانے میں آ کے اس طرح دوست سامنے کھڑے ہونا، اگر سجنا آنکھیں تے اوہ گلا آنکھ سناواں بولا گوشتا کھلتا یہ گویں گاؤنی یا کسی پرانے ویران گرجے الو بیٹھا ہے. فوٹو تک میری تشبیہات آج قسم مرکبات ہوتی ہیں. ان کا فوٹو دیکھا ہوا ہے نا؟ نہیں دیکھا ہوا ہے نا؟ ایمانداری سے بتائے ترجمانی ہے کہ اس طرح گویں گاؤں. بابا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ منڈی کاموں کی اور بابیاں نام مناظرہ جڑیا نہیں تو مولوی عبدالقادر روپڑی گلا انہاں کہا پترا بابیا اللہ تیری قبر کی رش. انہاں کہا اگے تو مولویاں نال تو مناظرے کر رہے پترا جٹاں نے پھیریاں چوڑی آئے. بندہ کٹی کا داخلہ گواچیے گائیں لے جا بیٹھ گواچیے گائیں. یہ فوٹو ان کا دیکھے نا تو بالکل کسی سے کھوئی ہوئی گائے ہوتی ہے یا کسی ویران بتکدے میں الو بیٹھا ہوا تھا. یعنی وہ اس طرح انہوں نے آنکھیں پتھرا کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ میرا بچپنے کا کوئی ساتھی اگر آ کے مجھ سے کوئی آنکھ میں آنکھ ڈالنا چاہے تو اس کو پتہ چلے اس نے دیکھا ہی نہیں. اور سمجھ کے بات کری. یہ اس عیسیٰ کی بات ہے جو صرف اپنی طہارت ذیل کا گواہ نہیں بلکہ اپنی ولادت سے پہلے ماں کے واقعات کا گواہ ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں ایک قطعی اور اٹل علم پیش کرتا ہے. اتنا تک گل سنی اسے لیکن بعد کتنی باری گلاں کی تھی نے سبحان اللہ کدی بھی نہیں کی تھی. جب تک وہ بچپن کا نارمل دور نہیں گزر چکا دوبارہ بات نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں انہاں کو جے کدا آدھی طور تک وہ گلاں کرن لگی کہ شاید معجزہ نہیں نہ بڑھنا پھر ایک باری کیتی ہے تاکہ بعد میں جتنے جھوٹے عیسیٰ بننے کی ٹرائی کر رہے ہوں ان کو پتا ہو
کہ عیسیٰ کہلانے کے لیے گہوارے میں بات کرنا پڑتی ہے. اگر گہوارے میں بات کرے تو عیسیٰ ہو سکتا ہے, بات نہ کر سکے تو عیسیٰ نہیں ہو سکتا. اگر 100 بھی بات کر لیتا عیسیٰ کبھی نہ ہوتا. اس لیے کہ اس عیسیٰ کے رسول ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے, اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ باتیں کرنے سے نہیں ہو سکتی. کیوں جناب, تعویل کی گنجائش رہی. اور ان کا اس عیسیٰ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور لیکچر, اگر وہ لیکچر اس کی زبان میں موجود ہو اور سرکار کی آمد سے پہلے ہو تو وہ عیسیٰ کہلا سکتا ہے. وہ کیا؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. وہ عیسیٰ وہ ہے جو احمد کے آنے کی خوشخبری سنائے, اور وہ پہلے آئے بعد میں احمد آئے تو وہ عیسیٰ ہو سکتا ہے. بھائی ایمان کیسی جھوٹی باتیں کرتا ہے.